امام سامن، امام زامن آہو، امام شمس شموس، عالم آل محمد، باب الحوائج حضرت علی رضا ابن موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ آپ تمام کی خدمت میں، خصوصاً امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آج کے اس امام جو اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، اس کے صدقے میں ہم سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے۔ جتنے مومنین پریشان حال ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مریض ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ یہ وہ امام ہے جس کے در پہ شفا ہی شفا ہے۔ جب دنیا سے لوگ بڑے سے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے ہسپتال سے نا امید ہو کے نکل جاتا ہے، تو پھر اگر کوئی اس کو طبیب نظر آتا ہے تو وہ باب الحوائج جناب امام علی رضا کا در ہے۔ وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور مولا اس کی جو ہے اس مرض سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ ہاں یہ شفا عام و خاص سب کے لیے ہے۔ کتنوں نے دیکھا، وہ آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا ہوا ہے کہ ایک غیر مسلم جرمنی کا ایک سیاح مولا کے در پہ ایسی سیاحت کی غرض سے آیا کہ جب گائیڈ نے انہیں کہا کہ یہ کیا ہے، کہا یہ فولاد جنگلہ، یہ فولاد شفا ہے، اور یہاں پہ جو اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے مولا اسے شفا دیتے ہیں۔ تو کہا کیا یہ صرف مسلمانوں یا شیعوں کو شفا دیتے ہیں؟ کہا نہیں، ان کا دائرہ بہت وسیع ہے، لوگ انہیں مانے نہ مانے لیکن اللہ کی یہ حجت ہے، یہ تمام کے امام ہیں اور سب کو شفا دیتے ہیں، کریم کے کریم یہ نمائندے ہیں۔ کہا اچھا میں دعا مانگوں میری بھی قبول ہوگی؟ کہا تو مانگ لے۔ تو اس جنگلے کے ساتھ اس نے کچھ دیر اپنا وقت صرف کیا، ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ وہاں دعا کر کے آنکھوں سے آنسو تھے واپس چلا گیا۔ اپنے ہوٹل میں جیسے ہی گیا وہاں جا کے اس نے اب کہا کہ اتنے دن ہو گئے گھر سے نکلے ہوئے، بیگم کو فون کر لوں۔ اب جیسے ہی اس نے اپنے وطن میں اپنی زوجہ کو فون کیا تو تڑپتی ہوئی اس کی آواز تھی کہ تو کہاں تھا، اتنے دن ہو گئے تو نے فون نہیں کیا، رابطہ نہیں کیا۔ کہا کہ میں ایران کے اندر ہوں اور یہاں پہ میرے پاس فون نہیں تھا۔ کہا کہ پھر کہا ہوا کیا، تو پریشان کیوں ہے؟ کہا پریشانی کیا تھی؟ کہا کہ وہ آج صبح دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، ایک نورانی شخصیت تھی اور میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہتی میں اتنی مرغوب ہو گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں، میں نے پوچھ لیا کون ہوں؟ کہا میں طبیب ہوں۔ کہا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہا تیرے شوہر نے مجھے بھیجا ہے۔ کہا اس نے کہا تیرے شوہر نے بھیجا ہے؟ تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ اب اس نے پوچھا نہیں ہمارا بیٹا کہاں پہ ہے، وہ سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ اس نے اس کو کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہے اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تیرا جو نیچے والا تھڑ کام نہیں کرتا تھا اب تو کھڑا ہو سکتا ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جیسے حکم دیا ویسے ہی وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا، رونے لگ گیا۔ کہا میرے بیٹے کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، باب الحوائج امام رضا کے در پہ دعا کی ہے، مولا نے میرے بیٹے کو شفا دی ہے۔ یا عزیزان گرامی، سارا خاندان شیعہ ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ مولا ہیں جن کو رضا کا لقب اللہ نے بھی دیا اور مخلوق نے بھی دیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کے بابا کو رضا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کہا کہ اس وجہ سے میرے بابا کو رضا کہا جاتا ہے کہ میرے بابا عرش پر اللہ کی رضا تھے، فرش پہ رسول اللہ کی رضا تھے۔ مولا کہ اتنے القاب ہیں، اتنے القاب۔ ضامن آہو کہ وہ جنہوں نے ایک بے زبان کی ضمانت دی، جب شکاری نے شکار کر لیا تو امام کا سامنا ہوا، اس بے زبان جانور نے امام کی طرف دیکھا اور التجا کی، مولا میرے بچہ جو ہے وہ بھوکا ہے، بھوک سے مر جائے گا، اس سے مہلت لے دو کہ میں تھوڑی سی دیر میں اپنے بچے کو دودھ پلا کے آ جاؤں گی۔ اب جیسے مولا نے کہا اسے چھوڑ دے، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں کہ یہ واپس آ جائے گی۔ تو اس نے کہا شکاری نے کہ اگر آپ کہتے چھوڑ دو تب تو بات تھی، یہ جو آپ نے کہا ہے میں ضمانت دیتا ہوں واپس آئے گا، بھی جانور بھی گیا واپس آتا ہے۔ کہا میں کہہ رہا ہوں، کہا چھوڑ تو میں دیتا ہوں، اگر نہ آئی
کہا میری گردن، میرا خون تیرے پہ حلال۔ وقت مقررہ پہ دھول اٹھی اور وہ ہرن واپس آئی، مولا کے قدموں میں سر رکھ کے معافی طلب کی۔ نہیں پہچانتا تھا، اب پہچان گیا، نام بنا ضامن آہو۔ اور جب مولا کو ولی عہدی دی گئی اور امام علیہ السلام کا سکہ جو ہے وہ رائج ہوا، تو اس وقت لوگوں نے وہ امام کا نام کندہ ہوا سکہ جو ہے وہ اتنا بازار سے اٹھایا کہ بازار کے اندر اس کی کمی ہو گئی، بلکہ ناپید ہو گیا۔ کہاں گیا؟ تو عزیزان گرامی محبین اہل بیت نے ایک ایک سکے کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ کہا صرف لیا اس لیے ہے کہ امام کے نام کا ہے اور امام کی نسبت ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے یہ امان بن گیا۔ تب سے لے کے آج تک ہم اسی نسبت کے اس امام ضامن کو اپنے بازوؤں پہ باندھتے ہیں کہ ہم مولا امام رضا کی ضامنی میں ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اور پھر امام رضا علیہ السلام کا مشہور لقب انیس النفوس ہے۔ روایات میں ہے کہ جو شخص سچے دل سے مشہد مقدس کی طرف رخ کر لے، وہاں جانا ضروری نہیں ہے، صرف رخ کر لے، امام رضا علیہ السلام کو پکار کے امام سے توسل کرے اور امام کا اللہ کو واسطہ دے۔ امام دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، تمہارے دلوں کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں، اس وجہ سے امام کا لقب انیس النفوس ہے، دلوں کی مدد کرنے والا۔ عزیزان گرامی، مولا کی عظمت، مولا کی جلالت، مولا کی ہیبت انسان دیکھ کے رنگ دنگ رہ جاتا ہے۔ امام علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جب خراسان کے اندر جو اس وقت مرو تھا، جب وہاں پہ کہسالی آئی اور امام علیہ السلام سے درخواست کی گئی کہ اے مولا کہسالی آ گئی ہے اور آپ دعا کریں کہ ہاں جی اب تو پہلے فصلیں ختم ہوئی، پھر جانور مرنے لگے، اب انسان مرنے پہ آ گئے ہیں، دعا کیجئے کہ پروردگار اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ تو کہا میں پھر ویسے دعا کروں گا جیسے میرے جد رسول اللہ نے دعا کی تھی۔ کہا عورتیں اپنے بچوں کو دور کر دیں، 3 دن سب روزہ رکھیں، باہر صحرا کے اندر جائیں گے، وہاں پہ نماز استسقاء پڑھ کے دعا کریں گے، پروردگار انشاءاللہ اپنے رحمت کا نزول کرے گا۔ عزیزان گرامی، اب یہ عظمت دیکھیے گا امام کی کہ ہاں امام ننگے پاؤں آ رہے ہیں اور مومنین مولا کے ساتھ ساتھ اس مقام پہ مولا نے نماز ادا کی۔ اور روایات بتاتی ہیں کہ ابھی مولا کے دعا کے بعد ہاتھ زمین پہ نہیں آئے تھے کہ امام علیہ السلام کے سر کے اوپر سیاہ بادل آ گئے تھے۔ لیکن کیا بارش ہوئی؟ امام علیہ السلام نے کہا پریشان نہ ہو، یہ بارش تمہارے لیے بادل نہیں لے کے آئے۔ مولا نے بتایا یہ اس علاقے کے لیے نہیں ہے، یہ فلانے علاقے کے لیے، اللہ نے اس کو حکم دیا فلانے علاقے میں جا کے برسنا۔ وہی ہوا کہ وہ بادل چلا گیا اور پھر سے دوبارہ سے بادل آیا۔ مولا نے کہا ابھی بھی یہ آپ کے لیے نہیں، یہ فلانے علاقے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا، 5واں گیا، 7واں گیا، جب 8واں آیا نا کہا جاؤ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ ابھی جیسے یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر قدم رکھ رہے تھے، اتنی بارش ہوئی کہ وہاں پہ تاریخ میں اس سے پہلے مرو میں اتنی بارش نہیں ہوئی تھی۔ مولا نے یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ اے لوگوں یاد رکھو ہم زمین پہ بھی حجت ہیں، ہم آسمان پہ بھی حجت ہے۔ جتنا ہمیں زمین کا علم ہے اتنا ہمیں آسمان کا علم ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کون سا بادل کدھر کے لیے ہے، کون سا پانی کدھر کے لیے اللہ نے بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور پھر وہ منظر جو عید کے لیے جس کی وجہ سے حاکم وقت کے محل کے جو بنیادیں امام نے ہلا دی تھی وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ عید کا روز ہے۔ اس نے کہا پہلے ہم پڑھاتے تھے چاندے کاٹتے تھے، آج بھی امام سے کہتے ہیں آپ پڑھا دیں چاندے کائیں گے جی، لیکن عجیب اب جہاں شمع ہوگی وہاں تو پروانے ہوں گے۔
جیسے ہی اعلان ہوا کہ نماز عید مولا امام رضا علیہ السلام ادا کروائیں گے تو وہاں پہ جنب غفیر اکٹھا ہو گیا. ابھی تک اس کا احساس نہیں ہوا تھا. پہلے تو مولا نے انکار کیا کیونکہ شرط یہ طے کی تھی کہ میں ولی عہدی اس شرط پہ قبول کروں گا کہ میں کار حکومت میں مداخلت نہیں کروں گا. لیکن اس نے کہا یہ تو کار حکومت ہے نہیں، الہی عبادت ہے اور آپ کا حق بنتا ہے، آپ امام وقت ہیں، آپ امامت کروائیں. امام کو تو پتہ تھا لیکن امام راضی ہو گئے. اور جیسے ہی عید کا دن آیا امام علیہ السلام کے لیے باقاعدہ پورا صدارتی پروٹوکول تیار، وہ بگیاں تیار، فوجی تیار، گھوڑے تیار، پیادہ تیار. لیکن کیا کیفیت ہے امام کی کہ وہ جیسے رسول خدا ننگے پاؤں عید پہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے شہر سے باہر جایا کرتے تھے، مولا نے بھی اسی طرح اپنے قدموں سے جوتے نکالے ہوئے تھے اور محل سے باہر نکلے. جیسے ہی تمام پروٹوکول نے دیکھا کہ امام وقت جو ہے وہ پیادہ آ رہے ہیں اور ننگے پاؤں ہیں، انہوں نے جلدی سے اپنے گھوڑوں سے نیچے چھلانگے لگائے. اتنا وقت نہیں تھا کہ تسمے کھولتے، انہوں نے تسمے کاٹے ننگے پاؤں امام کے پیچھے. اور امام کا کیا طریقہ تھا، امام وہاں پہ تکبیریں بلند کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. امام کا کہنا تھا، پیچھے فوجیوں نے کہنا شروع کیا. اب جو وہاں کے در و دیوار تھے ادھر سے بھی تکبیروں کی آوازیں آنا شروع ہوئی. لیکن ابھی جو ہے محل نہیں کانپا ہے. محل کب کانپا؟ جب یہی لشکر مولا کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا مومنین کے اس ٹھاٹھے مارتے سمندر تک پہنچا اور مولا کی اس لبیک پر، اس تکبیر پر سب نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا. تو اب جب حاکم وقت کے کانوں پہ آوازیں آئیں اور پورا خراسان کانپنے لگا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا تجھے نہیں کہا تھا کہ نماز نہ پڑھا؟ زن گرامی امام کو واپس بلوا لیا گیا. زن گرامی امام رضا علیہ السلام محمد وآل محمد سارے ہی عالم ہیں، لیکن عالم آل محمد کا لقب خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اس وقت کہا تھا کہ ابھی مولا اس دنیا میں نہیں آئے تھے کہ اللہ تجھے ایک ایسا فرزند عطا کرے گا کہ میرے اجداد نے مجھے اس کی اطلاع دی ہے کہ جو علم آل محمد کے لقب سے پہچانا جائے گا. مامون وہ لعین جو قاتل امام بھی ہے، اس نے یہ علم دوست تھا اور بہت زیادہ عالم تھا. اور روایات میں ہے کہ اگر اس وقت کی دنیا میں امام علی رضا علیہ السلام کے بعد کوئی عالم شخص اس وقت پایا جاتا تھا تو مردوں میں مامون و رشید تھا. علم اس حد تک تھا اس کا، جی زیرت تھا. امام سے مناظرے کروائے، کئی عیسائیوں سے، یہودیوں سے، ملحدوں سے، ہندوؤں سے، کتنوں سے. آپ کو میں دعوت فکر دوں گا کہ آپ ان کو ذرا مطالعہ کیجئے تاکہ کبھی ہم کسی کے سامنے اپنے امام کی فضیلت بیان کرنا چاہیں یا اپنے دین کی حقانیت اور صداقت بیان کرنا چاہیں تو ہمارے پاس ایسی معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم امام کی محبت اس کے دل میں منتقل کر کے اسے مومنیت کی دعوت دے سکیں. صلوات علی محمد و آل محمد.